السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفیزیبل کلر۔ آج جو میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ویران مکان۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں بھی ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجود گھر ہمارے پاس 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوچی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مکان مالک کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی اور کوئی نیا مکان تلاش کر لیا۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کوئی خوبصورت گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے بھی سر اٹھا لیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی اچھا پہنا نہ کبھی اچھا کھایا۔ وہ اس پرانے طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھیں۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیا کے پودے اور دیواروں پر چمیلی لگائی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں میں پھول وغیرہ جو بہار کے موسم میں کھل جاتے اور بہت خوبصورت لگتے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیرے گا اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے گا۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا جان ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے بھی جب مکان خالی کروانے کا طے کر لیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا تو امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو اور پیارا ہو۔ میں نے دل میں ٹھان لیا جلدی سے جلدی پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں گا، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بدقسمتی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہش کے مطابق ہو، کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈبے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسے خراب کہ جس میں رہنے کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے ابا کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے آس پاس مناسب گھر کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر کے گئے ہیں بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو گھر دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ رہے تھے، مگر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد بس اسٹاپ اور بازار وغیرہ بھی موجود ہے۔ ابا کا خیال تھا جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں بہت مسئلہ ہوگا۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہلا کر بولا، آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ تو لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو بے شک نہ لیجیے گا، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔
آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اسی علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس کا لان بھی اتنا بڑا تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ چکے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ روم، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز، ماربل باتھ میں اتنے خوبصورت شاور، ٹب، جدید طور کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا اس کو بولنے لگے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان کو اس گھر کے کرائے سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا اس گھر کا کرایہ دے رہے تھے یہاں بھی اتنا دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کا صرف 1500 دیتا ہوں، ابا نے اس آدمی سے کہا۔ آدمی نے کہا 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے، وہ بھی گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرح اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا جوان بچہ ہے، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے میں ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گیا ہے، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اس عرصے میں کوئی اچھی نوکری کر لوں گا تو اپنا گھر بنا لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی ایک دم خوش ہو گئیں اور کہنے لگی اگر اندھیرا نہ ہوتا تو میں ابھی چلتی۔ وہ خوش ہو کر بولیں۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تھے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں، کہنے لگی میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے۔ کمیٹی تھوڑی لمبی ہے پر جلدی مل جائے گی، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان لے لیں گے۔ اور امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا ہے پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم گھر پہنچے تو امی خوش ہو گئیں، بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، دوسری بولی شام کو بیڈمنٹن کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں خوشی خوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا۔ یہ بھی بن رہا ہے، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی دیکھا تو واپسی میں اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی تو گھر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، معمولی سے سامان کے ساتھ بھی گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہن کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن باہر ہاتھوں میں کینچی لیے گھاس برابر کرتیں۔ انہیں باغات کا بہت شوق تھا۔ گھر بہت جلدی نکھر گیا تھا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی پر غور کیا تھا اور نہ وہاں رہنے والوں سے کوئی بات چیت کی تھی۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن واش روم میں نہا رہی تھی۔
جس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلے گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہیں سے کوئی والو وغیرہ بند ہو گیا ہوگا ورنہ پانی تو ہر نل سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نل کا جائزہ لیا۔ جوں ہی نل کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طریقے سے نل کھولنا نہیں آتا۔ امی نے نل بند کیا اور باہر نکل گئیں تو نل پھر سے کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نل اچھی طرح میں نے بند کیا تھا۔ امی نے واپسی جا کر نل بند کیا مگر نل بند نہیں ہوا۔ امی سمجھ گئیں کہ نل کا کوئی واشر خراب ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا۔ پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکل گئیں تو شاور کھل گیا اور پانی کی بخار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس واش روم میں۔ امی واش روم سے نکلتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ نل چیک کرو۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا۔ میں نے سارے نل چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر وہ بند بھی ہو رہے تھے۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نل بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل چیک کیا، نہ ہی ٹب کے نل سے پانی آ رہا تھا نہ ہی بیسن کے نل سے پانی آ رہا تھا۔ میں دوسرے واش روم میں منہ دھونے چلے گیا۔ میں نل بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نل خود بخود کھل گئے اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے کے لیے مڑا تو نل بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نل میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری ایسی بلی پر نظر پڑی جو فو فو کر رہی تھی۔ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بہن بتانے لگی اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ بھی مت کہنا، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہنوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گھرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے منہ سے دیکھ دیکھ کر ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی خوفناک چیز ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی دیکھ بھیا بلی کو دیکھ کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جیسے دیکھ کر یہ ایسے فو فو کرتی، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس باتوں میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا صبح امی نے مشین چلائی تو تھی اور ٹینکی بھی فل بھری تھی۔ میں حیران ہو گیا۔ آپ خود دیکھ لیں، اس نے نل کھول کر دکھایا۔ واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نل چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے نل کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھے جیسے اس میں کبھی پانی آیا ہی نہیں تھا۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک دم آواز آئی اور وہ پھٹ گئی۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو دیر جو ہو رہی تھی، میں نے ٹینکی کا ڈھکن کھولا، اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی، ٹینکی میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے تھے۔ امی پریشان ہو گئیں۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لے آیا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نل کھول لیا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں ٹینکی میں تو پانی بھرا ہوا ہے صبح سے، امی بولیں۔ مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا، میں نے بتایا تھا، تمہیں غلط فہمی ہوگی۔ امی نے کہا اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینکی میں پتھر بھرے ہوئے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینکی کا ڈھکن اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس کا روح کھڑا ہو جاتا تھا، اسی طرح ماموں کے سر کے بال بھی کھڑے ہوئے تھے۔
ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا ہے۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہن سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ واش روم کی طرف دیکھ کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لون میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے رسی کی طرح میری چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میرے حلق سے کوئی آواز بھی نہ نکلی اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، یہ ویران گھر برسوں سے خالی ہے، ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا، ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر چلے آئے۔ ابا میری جو ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! کہاں ہے؟ ابا سمجھ گئے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں ہوا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابا یقینی بے یقینی کے اندازے میں بڑبڑائے، اور لو تم خوبصورت مکان! تمہیں اور تمہاری امی کو بہت شوق تھا نا؟ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں نہیں گئے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھیں، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھیں، بہن سچ پوچھیں تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لے آیا ہے، یہ کہتا ہے خواہ گھر کو بدنام کیا ہوا ہے، چل کر دیکھیں 2 ماہ سے لوگ اس گھر میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رکا، حد تو یہ ہے کہ مکان مالک بھی نہیں رہ سکے، وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکہ دے کے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر سالوں سے ویران ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ میں بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاک کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائیں۔ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نل سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگ گئیں، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نل کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا حال برا تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کر دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر سے ارادہ بدل گیا تھا، انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے سار کھچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اسی لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔